بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج ہم انشاءاللہ 28ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر پہلی سورت المجادلہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے سوال اور جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس عورت نے ایسی بات کی کہ اللہ رب العزت نے قانون بدل دیا۔ آج میں اور آپ بھی پریشانی میں مصیبت میں گرے ہوئے کیا اللہ سے ایسی دعا نہیں کر سکتے؟ ایسی دل لگی سے اس دل جمی سے اللہ سے نہیں مانگ سکتے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے؟ ضرور ہو سکتا ہے، مگر یقین کی بات ہے۔ اس کے بعد زہار یعنی اپنی بیوی کو ماں یا بہن کی طرح کہنا کہ تو اس طرح جس طرح میری ماں ہے، تو اس طرح جس طرح میری بہن ہے، اس کو زہار کہتی ہے اور اس کا کفارہ ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ یہ طلاق نہیں ہوتی۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ بیوی کو ماں کہنے کا جرمانہ یہ ہے کہ جب تک وہ ادا نہ کریں یہ دونوں میاں بیوی مل نہیں سکتے، یعنی ہم بستری نہیں کر سکتے۔ پہلا یہ کہ ایک گردن آزاد کرنا جو آج ابھی ہمارے لیے آج کل ابھی میسر نہیں۔ دوسرا یہ ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر 60 مسلسل روزے رکھنے بغیر ناگے۔ کوئی شرعی عذر اگر پیش آ گیا ہے کہ بندہ بیمار ہو گیا ہے یا بندہ ایسے سفر پہ ہے، اس وجہ سے جو روزے چھوٹے ہیں، مثلا آپ نے رکھنے شروع کیے تھے 30 ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے، روزے نہیں رکھ پا رہے، بیماری سے جیسے شفایاب ہو گئے فوراً روزے شروع کر کے 60 روزے پورے کر دیں یا سفر کی وجہ سے۔ لیکن اگر سستی کی وجہ سے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا ہے، مطلب آپ نے 50 رکھ لیے تو ایک روزہ چھوڑ دیا کل، ابھی آپ کو شروع سے دوبارہ 60 رکھنے پڑے، 60 مسلسل روزے رکھنے، یہ دوسرا ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر 60 لوگوں کو پیٹ بھر کے اچھا کھانا کھلانا ہے۔ اگر روزے نہیں رکھ سکنے کی طاقت ہے، سستی نہیں کہ آسان یہ کر لوں، ایسے نہیں، وہ نہیں رکھ پا رہا، کوئی اس کے ساتھ بیماری کا مسئلہ کوئی اور ہے، نہیں رکھے جا سکتے 60 مسلسل، پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ 60 لوگوں کو پیٹ بھر کے اچھا کھانا کھلائے۔ یہ بیوی کو زہار کرنے کا، بیوی کو ماں یا بہن کی طرح کہنے کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے انسان ذلیل اور خوار ہو جائے گا۔ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا گیا، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، یعنی واضح طور پر اللہ رب العزت یہ سمجھا چکے ہیں، پھر بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا نہیں چھوڑتے۔ ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسی کے پیچھے لگ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور احادیث کو کیسے چھوڑ رہا ہے، اس کو غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سرگوشی کرنا، دو لوگ تین لوگ بیٹھے ہیں، ایک بندہ کسی دوسرے کے کان میں بات نہ کرے، تیسرا بندہ سوچے گا میرے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ہم تینوں کے سامنے نہیں ہو پا رہی، یہ کیوں اس کے کان میں بات کر رہا ہے، میرے خلاف بات ہو رہی ہے، کیوں یہ منع کیا گیا۔ اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ ہیں، اور ظلم زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں میں سرگوشی کریں تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن عام دنیا کی باتوں کے حوالے سے آپ سرگوشی کر کے ایک دوسرے کے خلاف بات کریں تو یہ جائز نہیں۔ اس کے بعد اس آیت میں مجلس کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ کھل کر کے بیٹھو اور مجلس کا دائرہ وسیع کر دو۔ مثال کو تو ابھی درس ہو گیا، نماز ختم ہو گئی ہے، لوگ زیادہ قریب آ رہے ہیں، باہر سے بھی لوگ آئے ہیں، تو آپ کو کھلی مجلس کر دینا چاہیے تاکہ کسی بھائی کو کھل کے بیٹھنے میں آسانی ہو۔ تو مجلسوں کو کھلا کرنے کا یہ ہمیں طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد ایمان کے ساتھ دین کا علم یعنی شرعی علم ہونا یہ ضروری ہے، جس سے مزید آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد شیطانی لشکر اور جماعت کی بات کی گئی۔ بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ وہ کن کن فرامین میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، کون سی باتیں ڈیلی طور پر مان نہیں رہا، یہ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد خدائی لشکر اور جماعت کی صفات کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے محبت دوستی نہیں کرنی چاہیے،
وہ لوگ ان کے چاہے باپ ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بھائی ہوں، چاہے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی ہونی چاہیے جو اللہ اس رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحشر شروع ہو رہی ہے جس میں یہود کے قبیلہ بنو نذیر کی مدینہ سے جلا وطنی، یہ پچھلی صورت میں اللہ اس رسول کی مخالفت کرنے والوں کو ذلت کے طور پر یہ مثال بیان کر دی گئی ہے، ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، جلا وطنی ان کی کر دی گئی۔ اس کے بعد مال فے کا حکم بیان کیا جاتا ہے کہ دولت چند امیر گرانوں میں سرکشی اور گردش نہ کرتی رہے بلکہ غریبوں تک بھی پہنچے۔ جو علاقہ مال غنیمت جنگ کے ذریعے حاصل کیا جائے وہ مجاہدین کا حصہ ہے، یعنی جو لوگ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ جنگ لڑنے کے بعد کافر لوگ اپنی عورتیں بچیاں چھوڑ کے بھاگ جائیں، اپنا مال چھوڑ کے بھاگ جائیں، جو کچھ بھی وہ چھوڑ کے گئیں یہ مجاہدین جنگ لڑنے والوں کا حصہ ان کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہو، جنگ شروع ہوئی ہے لیکن لڑائی نہیں ہوئی، لیکن کافر لوگ بھاگ گئے کسی وجہ سے، بغیر جنگ کے جو مال ملے گا یہ مسلمانوں کا حصہ ہے اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں اس کو خرچ کیا جائے گا، یا قومی خزانے میں یا گاؤں کا کوئی خزانہ اس میں جمع کرا دیا جائے گا، پھر ضرورت کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور میرا نبی جو کچھ تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہی آیت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہی آیت پورے قرآن کی وضاحت ہے، یا پورے قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ غالباً یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے، پہلے ایک بار میری نظر سے گزرا مگر میں اس کو چیک نہیں کر سکا، ابھی اصل سے پہلے مجھے خیال آیا کہ اس پارے کا یعنی خلاصہ بیان کرنا ہے، تو یہ یعنی امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت اگر اتر آتی تو یہ کافی تھی، کیونکہ پورے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نبی جو تمہیں دے دے لے لو، جس سے منع کرتے رک جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انصار کی مہاجرین کے لیے اتنی خدمات کہ اپنے دلوں میں ان کے بارے میں تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود ان کو کسی چیز کی جتنی بھی ضرورت اور حاجت ہو لیکن اپنے اس مہاجر بھائی پر وہ قربان کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو بھی نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے، یعنی حرص نفس سے بچو۔ یعنی ایک صحابی کو اس چیز کی خود بڑی شدت سے ضرورت ہے مگر وہ اپنے مہاجر بھائی پر قربان کر دیتا، اس کو دے دیتا، کہتا میری خیر ہے۔ یہ جذبہ، یہ ملکہ پیدا کرنا آج میرے لیے آپ کے لیے بڑا مشکل ہے۔ مگر ایک چیز کی مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، وہ ہم اپنی ضرورت چھوڑ کر کے اگلے بندے کو دے دیں گے، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کمال درجے کا جس کے بعد ایمان ہے وہی کر سکتا، اور صحابہ نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہاں پر اور بھی واقعات ہیں، بات لمبی نہ ہو۔ اس کے بعد اپنے سے پہلے جو گزرے ہوئے مسلمان ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ آج تک جتنے مسلمان گزر چکے ہیں ان کی بخشش کی دعا کریں، چاہے کرنی چاہیے، اور ان کے لیے اپنے دل میں بغض، حسد، کینہ سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ان کے بارے میں ہمارے دل میں کسی طرح کا کوئی بغض، حسد، کینہ نہ آئے۔ اور صحابہ کرام تو بالقول اس چیز کے مستحق ہیں کہ جو لوگ صحابہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں ان کو اس آیت پر توجہ کرنی چاہیے۔ یہاں حکم ہے کہ گزرے ہوئے مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں باتیں نہ لائیں بلکہ ان کی بخشش کی دعا کریں۔ تو صحابہ کے لیے تو بالآور دعا کرنی چاہیے جن کی بدولت یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور آج کے اسکالرز یعنی لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف بھڑکا رہے ہیں ان کو اس آیت پر توجہ کرنی چاہیے۔ مسلمان کو ہمیشہ آنے والے کل کی، آنے والے دن کی یعنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جو اللہ کو بلا دے گا اللہ اسے بلا دے گا۔ یہ شخص دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کیا، آگے اللہ کے پاس کیا بھیجا ہے، یہ مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ شروع ہو رہی ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ توحید کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ حسنہ اور وہ آئیڈیل ہے آپ لوگوں کے لیے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہا اور کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ہم ان سے بالکل بیزار ہیں، بری ہیں، ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ
تب تک ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی ہے، ہماری دشمنی بن گئی۔ لیکن جب تم صرف ایک اللہ کی بات کرنے والے بن جاؤ گے، ہم تمہیں سینے سے لگا گے۔ یہ ہماری دوستی کا معیار ہے۔ کیا آج بھی مسلمان اپنے کسی رشتہ دار یا بھائی سے اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کی خاطر اس سے قطع تعلقی کر سکتا ہے؟ اتنی جرأت دکھا سکتا ہے؟ اپنی ایمان کو ظاہر کر سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ لیکن اپنی ذاتیات کی وجہ سے ہم پورے گاؤں سے، پورے پنڈ سے، پورے علاقے سے لڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کے لیے، شرک اور توحید کے لیے کسی سے لڑے، یہ بہت بڑے ایمان کی نشانی ہے۔ اس کے بعد کافر جو آپ کو گھروں سے نہ نکالیں اور نہ آپ سے لڑائی کریں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور انصاف سے پیش آؤ۔ تو جو دین ہمیں کافروں کے ساتھ انصاف سے پیش کرنے کا حکم دیتا ہے، مسلمانوں کے لیے کیوں ہم انصاف نہیں کرنا چاہتے؟ مگر ہم تو اپنے مسلمان ہونے کی شرائط کا تذکرہ کیا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رہتے وقت ان کا اقرار کیا کرتے تھے، کروایا کرتے تھے۔ یا کوئی حکمران کے علاوہ کسی، یا نبی کی بیعت ہو سکتی ہے یا حکمران کی، حکمران اور نبی کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ آج کل جھوٹے پیری مریدی کرنے والے مولوی بھی اپنی بیعتیں کرواتے ہیں، تو یہ سب غلط طریقہ ہے۔ نبی کے علاوہ اور حکمران کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیر جھوٹا ہے، جعلی نکلا ہے۔ میں کہتا ہوں پیر ہوتے ہی جعلی اور جھوٹے ہیں، وہ جب تک پکڑے نہ جائیں آپ کی نظر میں سچے ہیں، جب پکڑے جائیں جی یہ جعلی پیر ہے۔ سچا کب تھا؟ جب تک پکڑا نہیں گیا لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ زنا کرتے، الٹے کام کرتے، تب تک سچا تھا۔ پکڑا گیا تو جعلی ہو گیا، وہ ہے ہی جعلی۔ پیر مریدی کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں، مگر آج کسی پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج مسجد کے لیے چندہ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے، ان درباروں کے گلے جا کے کھول لیں، اتنا پیسہ نکلے گا پورا دن لگ جائے گا آپ کو گننے کے لیے۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پر دیتے ہوئے ہمیں بڑی تکلیف اور بڑی مشکل سے نکالتے ہیں لوگ، لیکن جہاں نہیں دینا چاہیے وہ بدعتی مشرک لوگ درباروں پہ جا کر کے دیکھ لیں، پورا پورا دن یہ کماتی سی دربار پہ دیکھ لیں، 4 بندوں کی ڈیوٹی دونوں طرف، دونوں روڈوں پر بیٹھے، روز گلے بھرتے ہیں، اوپر لے جاتے ہیں، کتنا دیتے ہیں؟ روز کا کروڑوں میں چندہ ہوتا ہے شرک والی جگہوں پر، لیکن اللہ کے گھر میں 10-15 لاکھ جمع کرنا ہو تو پورا پورا مہینہ ہمیں لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور توحید والوں کو اور زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ جو بیعت رہتے تھے ان چیزوں کی کہ بیعت کریں، وعدہ کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے، کسی نیک کام میں، اچھے کاموں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ الصف شروع ہوتی ہے، قول اور فعل میں تضاد قابل قبول نہیں، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ آج میں اور آپ اوروں کو تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو، لیکن خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ وہ کام جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو کرو، تمہارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم مسلمان توحید والے اس وقت مکمل کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارا قول اور فعل ایک ہو جائے، جو ہم کہہ رہے ہیں عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج میرے اندر بھی کمیاں ہیں، علماء کے اندر بھی کمیاں ہیں، عوام کے اندر بھی کمیاں ہیں۔ یہ کمیاں جب یہ دونوں ایک طرح ہو جائیں گی اس وقت ہم سیدھے راستے پر مکمل طور پر آ جائیں گے اور اللہ کی حمایت اور نصرت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسلام غالب ہو کر کے رہے گا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آنے کا مقصد ہے۔ وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں مگر اللہ اسے کمال تک پہنچا کے رہے گا اور اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے گا۔ اس کے بعد ہمیشہ نفع دینے والی تجارت، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد اپنے مال سے اور جان سے جہاد فی سبیل اللہ کرنا، یہ ہمیشہ نفع دینے والی تجارت اور بزنس ہے، اپنے مال کے ساتھ بھی جان کے ساتھ۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے غافل قوم کی مثال اللہ رب العزت ایک گدھے سے دے رہا ہے، تو اس کی مثال ایک گدھے جیسی ہے جس پر آپ کتابیں لا دیں۔ کتابوں سے گدھا اوپر بھرا ہوا ہے، پوری کتابیں لادی ہوئی ہیں، جس طرح ان کتابوں سے گدھے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، گدھے کا کچھ لینا دینا نہیں، ایسے ہی اس مسلمان کا بھی اس قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں، اس حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں جسے آج تک اس نے سمجھا ہی نہیں، ترجمے سے پڑھا ہی نہیں، غور کیا ہی نہیں، کبھی اس کے اندر جھانکا ہی نہیں کہ خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ خدا را اب بھی قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دو۔ قرآن خوانی نہیں، آج قرآن خوانی ہر گھر میں ہو رہی ہے، قرآن خوانی نہیں، قرآن فہمی،
یعنی قرآن کو سمجھنے سے ہمارے مسائل کا حل ہوگا، کیونکہ کسی بھی نسخے کو محض پڑھتے رہنے سے مریض کو شفا نہیں ہوتی، اس نسخے کو جب تک بنائے نہیں، دوائی جب تک تیار نہیں کریں گے، خالی نسخہ پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ قرآن ایک نسخہ ہے ہمارے پاس، خالی اس کو پڑھتے رہیں نیکیاں تو ملیں گی، رمضان میں اور اجر ہے، لیکن اصل زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، وہ تب بدلی جائیں گی جب اس کو ترجمے سے پڑھیں گے، تفسیر سے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر غور کریں گے۔ آج جھوٹی کرامات، قصے، کہانیاں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث کیا کر کے ان کی کرامتیں یہ تب تک لوگ سناتے رہیں گے، تب تک یہ منظر عام پر آتی رہیں گی جب تک لوگ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا نہیں شروع کریں گے۔ جب لوگ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں گے، یہ قصے کہانیاں سنانے والے لوگ بھاگ جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا عوام جاگ گئی ہے، ان کے اندر دینی علم آ چکا ہے، اب ہماری قصے کہانیاں نہیں چلیں گی۔ اور یہ قربان جاؤں میں اس سوشل میڈیا کا جتنا نقصان ہے فائدہ بھی ہے۔ آج آپ بیان کریں فوراً سوشل میڈیا کے فلاں میں یہ کہہ رہے ہیں، عام بندہ جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اس کے سامنے بھی آ جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے، پاگل پن یہ کیا بیان کر رہا ہے، یہ بیوقوفی کا آگے آگے نمبر پر ڈال کر کے نہیں اس کی بات نہیں سنی۔ آج اس سوشل میڈیا نے ہر کسی کو ننگا کر دیا ہے، سچا ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے ہوگا کہ بندہ سچا ہے، جھوٹا ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے جھوٹا ظاہر ہو گیا کہ یہ دو نمبر مسئلے بیان کر رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کہ یہ سوشل میڈیا کے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کا یہ فائدہ بھی ہے۔ اور سورۃ الجمعہ کے اندر اذان ہونے پر، جمعے کی جب اذان ہو جائے تو کاروبار خرید و فروخت حرام کر دیا گیا۔ ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے، ہمارے یہ پرچون والے دکان کے بھائی، کپڑے والے بھائی، اور کاروبار کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، طرح طرح کے لوگ، اذان ہو گئی تو سب کچھ حرام ہے، اس کو چھوڑ دیں اور اپنے اس کام کی طرف آئیں جس کے لیے اذان دی گئی۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون، منافقین کی باتوں سے کبھی متاثر نہ ہوا کریں، وہ ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں اور وہ جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے، مگر منافق لوگ یہ نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، یعنی ان کی محبت اتنی غالب نہ آ جائے کہ حلال اور حرام کا خیال ہی نہ کرو اور اللہ کے احکام اور فرائض ادا کرنا چھوڑ دو۔ اس کے بعد مقررہ وقت پر، یعنی جب موت کا وقت آ جائے گا اس وقت تم لوگ خواہش کرو گے صدقہ کریں تو اس سے پہلے کر لو۔ مقررہ وقت یعنی موت کا وقت آ جانے پر تھوڑی سی مہلت بھی نہیں ملے گی، مانگنے پر بھی، گزارش کرنے پر مہلت نہیں ملے گی، تب انسان کہے گا کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دو میں صدقہ کر دوں۔ یہاں پر ہمارے لیے یہ قابل غور بات ہے، مرنے والا بندہ صدقہ کہہ کے کیوں کہہ رہا ہے کہ صدقہ بلائیں ٹال رہا ہے، اپنی اس بلا کو ٹالنے کے لیے کہہ رہا مجھے مہلت دے دو، میں اپنا سب کچھ خرچ کر دوں، آپ مجھے بینک میں بھرنا پڑا ہے، گھر میں پیسے پڑے، اربوں روپیہ پڑا ہے، ہلدی پڑی، سب کو میں صدقہ کر دوں، یہ جو چیز وہ دیکھ رہا ہے اس سے بچ جاؤ، لیکن اس وقت مہلت نہیں، ابھی مہلت ہے۔ تو ابھی ہمیں خرچ کرنا ہے اور کرنا چاہیے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کہے گا میں صدقہ کر لوں اور نیک بن جاؤں، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سورۃ التغابن کہ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، یعنی تقدیر اور مشیت سے اس کا ظہور ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اور سورۃ الانعام کی 7ویں پارے میں 17 نمبر آیت میں فرمایا کہ اس مصیبت کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کر سکتا ہی نہیں۔ تو پھر یا علی مدد کیوں کہتے ہو، پھر یا غوث مدد کیوں کہتے ہو، یا رسول اللہ مدد کیوں کہتے ہو، یا حسن حسین مدد کیوں کہتے ہو، یا چشتی مدد کے نعرے کیوں لگاتے ہو، جب اس مصیبت کو دور صرف ایک اللہ نے کرنا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، جس کا مطلب تمہارا پھر قرآن پہ بھی ایمان نہیں ہے۔ تو قرآن پہ ایمان نہیں ہے تو کون ہے بندہ؟ یہ میں زبان سے نہیں کہتا ہوں، کوئی توجہ کر لو اور صرف ایک اللہ کو مدد کے لیے پکارو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد مال، اولاد اور بیویاں اگر دین سے دوری کا باعث اور سبب بنے، نماز، روزہ اور دینی امور سے دوری اور غفلت کی وجہ بنے، تو پھر یہ فتنہ اور آزمائش ہے۔ مال اور اولاد تو سراسر آزمائش ہے، سراسر فتنہ ہے، کہ انہی کی وجہ سے انسان دین سے دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق کہ طلاق، مسلمانوں کو طلاق کے صحیح وقت میں طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے، اگر ضرورت پڑ جائے طلاق دینے کی،
یعنی اگر ضرورت پڑ گئی ہے بڑا سمجھا دیا، 5ویں پارے کے دوسرے رکوع میں جو طریقہ بتایا گیا میاں بیوی کی لڑائی کا وہ آپ نے سارا اپنا لیا، نہیں حل ہوا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مکمل طریقے سے قانون کو فالو کریں، اصول کو اپنائیں تو آپ کی صلح نہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب اگر طلاق دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس قانون کو صحیح سے آپ نے فالو نہیں کر پائے، ہم سے کمیاں ہوئی، اب طلاق دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو طلاق دینی ہے پاکی کی حالت میں، جب عورت پاک ہو، مینسز کی حالت نہیں دینی، اور تب طلاق دینی ہے۔ عورت پاک ہو گئی ہے، آپ نے ہم بستری کر لی، اب طلاق نہیں دینی، پاک ہو ہم بستری کرنے سے پہلے طلاق دینی۔ یہ کیوں اتنی پابندیاں لگا رہا ہے؟ تاکہ غصے میں آ کے طلاق نہیں دینی، سوچ سمجھ کے طلاق دینی ہے۔ دین گھروں کو بچانا چاہتا ہے، اجاڑنا نہیں چاہتا۔ یعنی آپ نے جب عورت پاک ہو گیا، آپ انتظار کر رہے جس کی فلاں غلطی میں نے اس کو فارغ ہی کرنا ہے، آج غصہ بڑا تھا، ابھی آپ کہہ سکتے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، 100 طلاقیں دیتا ہوں، یہ غلط بدعتی طریقہ ہے، لیکن آپ کو غصہ بڑا آیا، بڑی بری بات تھی جو آپ کو لگی۔ دین نے کیا کہا؟ جب وہ پاک ہو جائے گی، اب پاک ہے لیکن آپ ہم دوسری کیے ہوں گے، مہینہ گزرنے والا ہے، اب مینسز آئیں گے، مینسز کے بعد ہم بھی نہیں کرنی، پاک ہو گئی، نہا لیا ہے، اس کو آپ تجھے میں طلاق دیتا ہوں۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے سوچنے کا طلاق کے نقصان کیا ہے، بچوں کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، گاؤں والے کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے، مجھے کیا پریشانی آ سکتی، پورا سوچ بچا کے بعد طلاق دیں۔ لیکن جب آپ غصے میں آ کے دیں گے اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھے ہوں، وہ کی کر بیٹھا، بچے کی کر کے روڑ جائیں گے، وہ کی کہے گا، فلاں کی کہے گا، نہیں، یہ دین نے طریقہ نہیں دسیا۔ تو پاکی کی حالت میں طلاق دیں، اور حیض کی حالت میں یا حیض کے بعد ہم بستری کر لینے کے بعد طلاق دینا یہ بدعتی طلاق ہے، صحیح نہیں ہے۔ طلاق واقع تو ہو جائے گی اس صورت میں بھی، مگر یہ سنت والا طریقہ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ اور طلاق کے بعد اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا، ہمارا پہلے یہ ہوتا ہے بات اٹھے نکل میرے گھر سے باہر چل، یہ دین کا طریقہ نہیں۔ طلاق دے دی ہے، اپنے گھر میں اس کو رکھنا ہے، اور نہ ہی عورت خود نکلے نہیں میں چل رہی ہے، پیچھے فون کرے ماں پہ بھجا رہا ہے، ماں پہ بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں موٹر سائیکل کیک مار کے، ساڑی دن کو شکایت نہیں لگے آنا ہے، اور بندے سے پتروں منہ سمجھاؤ بھی طلاق ہوگی، دین نہ دو اتنے روک، انتظار کر، غصہ ٹھنڈا کر، نہیں وہ بھی بھجے آنے ہیں۔ سپیٹر لائیاں نے پوری پہلے مارنی پی سی، پہلے صحیح سی اور مرن لگ گئی، انہوں کھا جائے گا۔ اللہ کے بندوں اس دین کو سمجھو، یہ سورۃ طلاق پوری کسی نے نازل کی ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، شادی شدہ لوگوں کو، اور زیادہ عورتیں ماں کو زیادہ پڑی ہوتی ہیں، نہیں میری کی چھٹی لا گیا اور پتہ نہیں کی ہو چلے وڑ کے کھا جائے گا، کچھ نہیں ہونے لگا اس کو۔ طلاق دے دی غصے میں ہے نا، لیکن ادھر اکٹھے رہیں، بڑے فائدے ہوں گے اگر اس طریقے پر عمل کر لیں تو اس کو نہ نکالے نہ عورت نکلے، انتظار کریں۔ کب تک انتظار کرنا ہے؟ اپنی عدت پوری کریں، 3 حیض تک، نہ انہوں نے ملنا ہے نہ ان کی صلح ہو رہی، 3 حیض تک انتظار کریں۔ اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر معاملہ یہ اپنی عدت پوری کرے، اور یہ اس وقت ہے جب تیسری طلاق ہو جائے گی، آپ وہ خاموں کو چھوڑ کے جا سکتے۔ پہلی طلاق دی ہے، 3 مہینے تک 3 حیض تک ان کے پاس موقع ہے کہ وہ صلح کر لیں۔ آج طلاق ہوئی ہے، طلاق تو ہو گئی ہے، لیکن وہ شام کو غصہ ٹھنڈا ہو گیا، صلح کر لیں میاں بیوی۔ اب ان کے پاس 2 طلاقیں رہ گئی، زندگی میں پھر کبھی غصہ آیا طلاق دے دی، پھر صلح کر لیں 3 مہینے کے اندر تو اس کی بیوی، تیسری طلاق جب دے دیں گے اب وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہوگی، اب کوئی ان کو جوڑ نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے، 3 مہینے کے اندر آپ نے صلح نہیں کر سکے، 3 مہینے 2 دن ہو گئے، اب کوئی صلح کروانا، یہ بندہ بیچ میں پڑا، یہ پڑا، یہ پڑا، صلح کروا رہے ہیں، اب بھی وہ آپ کی بیوی بن سکتی، مگر نیا نکاح کرنا پڑے گا، نیا حق میں دینا پڑے گا۔ ایک طلاق بھی ہو چکی ہے، لیکن 3 مہینے ٹائم تھا، آپ کو بولا تھی، آپ نے صلح نہیں کی، 3 مہینے کے بعد صلح کر رہے ہیں، اب آپ کو نیا حق میں دینا پڑے گا، اور نیا نکاح کر کے وہی آپ کی بیوی اسی گھر میں آپ کی دوبارہ بیوی بن سکتی ہے۔ اب آپ کے پاس ایک اور موقع ہے، تو یہ عدت گزارنے کے اندر وہ صلح کر لیں۔ اور حاملہ عورت ہے، یہ 3 طلاقوں کے بعد کیا ہے، 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو عدت پوری کرے 3 حیض تک، اور اگر وہ اس کو حیض نہیں آتا، جیسے 50 سال سے بڑی عورت ہوگی تو اس کی مدت 3 ماہ ہے، 3 ماہ سے بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو دین نے حیض کیا مینسز کا، مینسز تک انتظار کرے، 3 مینسز، اور اگر حیض نہیں آتا، بڑی عمر کی ہو گئی ہے تو پھر 3 مہینے تک انتظار کرے، اور اگر حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت ہے جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے دے، وہ بچے کو جنم دے 8 مہینے بعد تو 8 مہینے اس کی عدت ہے، وہ بچے کو جنم دے 2 دن بعد تو 2 دن بعد اس کی عدت ختم ہوگی۔ یعنی حاملہ عورت کی عدت غذائے حمل ہے، جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے تب تک اس کی عدت ہے۔ اور
اگر صلح نہیں ہو پا رہی اور یہ گزر چکی ہے پھر اچھے طریقے سے ان کو جدا اور رخصت کرو. کس طریقے سے؟ اچھے طریقے سے. ہم اچھے طریقے سے کرتے ہیں. یہ سنت کون سے نہ کرے؟ اچھے طریقے طلاق دے دی ہے اچھے طریقے سے رخصت کر دو. ساری زندگی وہ لڑائی نہیں مکتی اور سارے سب تو بڑے دشمن بن جاتے ہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. ہم سب اس میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. کاش یہ طریقہ کم مسلمان اپنائیں گے. اگر کبھی ضرورت پڑ ہی جائے طلاق دینے کی تو کیا مسلمان اس طریقے سے طلاق دیتا ہے جس نے قرآن کے حکم کے مطابق طلاق دی؟ ایسا بندہ تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتا. تو ہم پھر نام کے مسلمان، اللہ کے احکامات و مرضی کے خوشی کے مانگنے والے، پریشانی کے وقت اللہ کے احکامات کون یاد رکھیں گے؟ کافر آگے ہم نے یاد رکھے ہیں، ہمیں تو یاد نہیں رہتے. ہمارا غصہ ہی بڑا ہے. میں تو بڑا چودھری ہوں، بڑا ہوں، میں نے نہیں اب غصہ اپنے پہ کنٹرول کرنا، میں ایسی تیسی کر دینی. یہ جو بڑا سمجھ ہے پھر وہ گھر سنور نہیں سکتا. اس کے بعد خوف خدا کے فائدے. اور جو اللہ سے ڈر جائے، خوف خدا اختیار کرے، تقوی اختیار کرے تو اللہ آزمائشوں سے، مسائل سے چھٹکارے کی شکلیں نکال دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے. پھر ایسی جگہ سے تمہیں رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ ہی کافی ہوگا. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس کے مثل زمینیں بنائی، یعنی 7 زمینیں. آسمان بھی 7 بنائے اور زمینیں بھی 7 بنائیں. یہاں پر سورۃ طلاق ختم ہو رہی. آخری سورۃ التحریم ہے کہ اللہ کے حرام کردہ اشیاء کو حرام یا حلال کردہ کو حلال کو حرام نہ بنائیں اور حرام کو حلال نہ بنائیں. یہ جائز نہیں کسی کے لیے. اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اے ایمان والوں، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو. اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے نوح اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے. نبی ہے کیونکہ وہاں امان کے ساتھ توحید پر نجات ہوگی. شرک سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا. تو ہمیں کل قیامت کے لیے اپنے آپ کو شرک والے گناہ سے بچا کر کے اللہ کے یہاں پہنچنا ہے. یعنی شرک والا گناہ اگر ہے ہمارے پاس پھر وہاں کوئی نبی کوئی ولی سفارش نہیں کر سکے گا. اگر توحید پر مرے ہیں توحید کے ساتھ گئے، باقی جتنے بھی گناہ ہیں تو بڑے لوگ جن کو سفارش کا موقع ملے گا ہماری سفارش کریں گے. شرک والے بندے کی شرک والا عمل لے کے جائے گا تو کوئی سفارش کوئی مدد وہاں پر نہیں ہوگی. اللہ سے دعا رب العزت ہمیں سب سے بڑی نعمت توحید صحیح معنوں میں عطا فرمائے اور سب سے گندے گناہ شرک سے ہمیں ہر حالت میں ہر حال میں محفوظ فرمائے اور شرک سے بچا کر کے اللہ رب العزت ہمیں معاف کر کے اس دنیا سے لے کے جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.